صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحمید وفرقان المجید وقولہ الحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے. احسان ہے اس خدا کا کہ جس نے ہمیں اس کی اطاعت کرنے والا، اس کی عبادت کرنے والا اور اس کی قضاء و قدر پہ راضی برضا رہنے والا شمار کیا ہے. اور آگے بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں تیری بارگاہ میں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ اللہ کی ذات میں سوال نہیں ہوتا، یا اللہ کی مصلحت پہ یا اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں پر، اب چاہے وہ اچھا ہو برا ہو جو بھی ہو، ہمیں پسند ہو ہمیں ناپسند ہو، مگر ہم اس میں کویشچن ریز نہیں کر سکتے. اور میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو تین طریقے سے ہم اس کو لے سکتے ہیں، یعنی 3 پارٹس میں ہم لے سکتے ہیں کہ وہ اور بھی شاید ہوگے ٹائپس، مگر میں نے جو 3 چیزیں دیکھی، آبزرو کی اور کتابوں میں پڑھی کہ یہ 3 طرح کے شاید مسائل ہوتے ہیں جس میں ہم اللہ کی مصلحت پر آبجیکشن ریز کرتے. ایک جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے، قضاء و قدر، یعنی سمتھنگ کچھ برا میرے ساتھ ہوا، یا میرے اطراف میں کسی کے ساتھ کچھ غلط مجھے لگ رہا ہے غلط ہو گیا، برا ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی حادثہ کوئی واقعہ پیش آیا جو کہ ناگوار ہمیں گزرتا ہے انسانوں کو، تو ہم اللہ سے سوال کرتے خدایا وائی دس اینڈ وائی می، ایسا کیوں ہوا. ٹھیک، تو یہ ایک ٹائپ تھا. دوسرا ٹائپ یہ ہے کہ کبھی ہم احکامات پہ کویشچنز ریز کرتے. مثلا اللہ نے 4 رکعت نماز کیوں رکھی، اللہ نے گرمیوں میں روزے کیوں رکھے، میں کیوں خمس نکالوں، میں کیوں صدقہ نکالوں، میں کیوں یہ کام کروں. تو ہمارے پاس بہت سارے کویشچنز ہوتے احکامات کے اندر، واجبات اور مکروہ اور مستحب. ہم ہر ایک چیز پہ کبھی کبھی اگر ہم سوچیں تو لائک سم پیپل کیوریس مائنڈ یہ کویشچن ریز کر سکتے، اللہ ایسا کیوں، ویسا کیوں تو نے نماز رکھی، کیوں تو نے روزہ رکھا. ماہ رمضان المبارک اور جہاں پہ بڑے لمبے لمبے ڈیز ہوتے تو پیپل آسک کہ کیوں ایسا ہے، ہمارا روزہ رکھنا اللہ کو کیا فائدہ پہنچا رہا ہے؟ نتھنگ. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. ہمارا راتوں کو اٹھ کے سجدہ کرنا، نماز شب پڑھنا کیا اس کی شان کو بڑھا دے گا؟ نو. اللہ کہتا ہے ساری خدائی بھی سجدے میں جھک جائے تو وہ بالکل بھی میری شان میں اضافہ نہیں کر سکتی، اور اگر سارے انکار کر دے تب بھی وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اچھا، سم ویئر ناؤ دس از فار آور بینیفٹ، یعنی ہر ایک احکام الہی، چاہے وہ واجبات ہو، مستحبات ہو، مکروہ ہو، جو بھی ہم دیکھتے احکامات الہی، یہ جو کچھ بھی ہے نا، اٹ ہیز اے سائنٹیفک ویلیو، اٹ ہیز اے سائنٹیفک ریزننگ اینڈ لاجک بیہائنڈ اٹ. اٹ از دیر، بس ہم وہاں تک پہنچ نہیں پائے، ابھی ہمارا علم وہاں پہنچا نہیں ہے. جیسے نماز ہے تو نماز کے اور سجدے میں سر رکھنے کے بہت سارے میڈیکل فائدے، یا روزہ رکھنے سے ہمارے کتنے سارے بینیفٹس ہیں جو ماہ رمضان المبارک میں آپ اسی الزہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کے ہم میڈیم سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ فاسٹنگ کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہے. یا اس کے علاوہ ہم دیکھیں ایوری تھنگ ہیز سم بینیفٹ اور دی ادر. لائک وی سے اگر تسبیح آپ کریں، یا صرف یا اللہ کہے، یا اللہ اکبر کہے، یا صرف یا اللہ کہے، جب میں یا اللہ کہتی ہوں، مائی tongue, the tip of my tongue is touching the heart palate. جو میرے دانتوں کے اوپر کا جو حصہ ہے برابر ہارٹ پیلٹ، آپ اللہ کہہ کے دیکھیں آپ کی ٹنگ کہاں پہ ٹچ ہوتی ہے.
اب یہ جو ہارٹ پیلٹ پہ ٹچ ہو رہی ہے، یہاں پر ایک فورامن ہے، ایک ہول ہے، اور جب ہماری زبان اس فورامن کو ٹچ کرتی ہے، اٹ ریلیزز سم انزائم ان مائی باڈی، سم ہارمونز ان مائی باڈی، جو مجھ سے نیگیٹیوٹی کو دور کر دے گا، میرے برے موڈ کو، خراب موڈ ہے اس کو اچھا کر دے گا، اینڈ میرے اندر پازیٹیوٹی کریٹ کرے گا، مجھے خوش کرے گا، مجھے ڈپریشن سے باہر نکالے گا. تو ایک جب میں کہتی ہوں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو یہ مجھے اسپرچولی بھی اپلفٹ کر رہا ہے، مجھے ثواب بھی مل رہا ہے، مجھے اللہ سے بھی قریب کر رہا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بیکاز دیٹ انزائمز آر ریلیزڈ ان مائی باڈی، ان مائی بلڈ فلو، تو میں ڈپریشن سے باہر آ کے میں پازیٹیو اپروچ لیتی ہوں، میں بہت اچھے میرا موڈ اچھا ہو جاتا ہے. سو دیر آر سو مینی تھنگس، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ آف دا ٹاپک. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر ہم بیٹھے بات کرنے کہ ہر ایک چیز میں سائنٹیفک تھنگز ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے، ہم سوال کرتے ایسا کیوں خدا نے رکھا، اتنی نماز کیوں رکھی، اتنا روزہ کیوں نہیں رکھا، صبح میں کیوں 2 رکعت رکھی. یہ سوال کرنا اپنے آپ میں انسان کو مشرک بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. Now this is the second category کہ جس میں انسان questions ریز کر سکتا ہے، objection اٹھا سکتا ہے، why this and why not that. Third thing، تیسرا حصہ کیا ہو سکتا ہے جس میں انسان، وہ کون سا مرحلہ ہے جس میں انسان نہ چاہتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے، unintentionally مشرک بن بیٹھتا ہے، شرک کر جاتا ہے. ویری 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 سمپل اور بہت ہی سامنے کی بات ہے. جب میں یہ کہتی ہوں آج کتنی گرمی ہے، بارش کیوں نہیں ہوئی، بارش کم کیوں ہوئی، زیادہ کیوں نہیں ہوئی، اتنا زیادہ ہائی ٹیمپریچر کیوں ہے، اتنی شدید ٹھنڈ کیوں ہے، یہاں پہ سنو فال کیوں ہوا، وہاں پہ سنو فال کیوں نہیں ہوا، یہ سیزن میں کیوں بارش ہو رہی ہے، یہ موسم تو ٹھنڈیوں کا ہے، اس میں کیوں گرمی ہو رہی ہے. اینڈ دیر از اے لانگ لسٹ آف کوشچنس. بارش ہو تب بھی انسان روتا ہے، نہ ہو تب بھی دعائیں کرتا ہے. گرمی سردی یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے. Who am I to object on him؟ یعنی اب اس میں جو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی، خیر وہ تو ہم ایک مرحلے پہ آ کے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا، میں نے اپنے فرینڈ سے کہا تھا، میں نے اپنے رشتے دار سے کہا تھا کہ وہ میرے حق میں دعا کر دے یا شاید کوئی مدد کر دے، تو وی کین ریموو سم ایکسکیوز ہیئر اینڈ دیر. مگر اب بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، گرمی کیوں زیادہ ہو رہی ہے، یہ تو صرف اور صرف اللہ کا مسئلہ ہے، اللہ کی منشا ہے. اس میں آپ اور میں کیا کر سکتے، اور کیوں ہم کو یہ کویشچن ریز کرنا چاہیے. آیت اللہ دستغیب شیرازی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے کہ جو انسان یہ سوچتا بھی ہے، بولنا نہیں، ہم تو بول دیتے، میں تو بول دیتی ہوں کتنی گرمی ہے کتنی سردی ہے، بول دیتے. وہ کہتے جو یہ سوچتا ہے نا وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے. جو دل میں بھی سوچتا ہے نا آج تو بڑی گرمی ہے، یہ مشرک ہو جاتا ہے، یہ شرک کے دائروں میں آ جاتا ہے. کہیں نہ کہیں میں بھی شرک اصغر ہی صحیح، مگر یا سپوز ہی سب کانشیسلی ہی فیلز آئی ایم دا پارٹنر آف اللہ. یعنی میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ دو بزنس پارٹنر ہے اور دونوں مل کے بزنس چلا رہے ہیں، تو اگر ایک نے کوئی فیصلہ لیا تو دوسرا کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ایسا کرو. تو گویا میں نے اپنے آپ کو اللہ کا پارٹنر سمجھ لیا ہے کہ میں اللہ کو نصیحت دے رہی ہوں کہ نہیں آج بہت زیادہ بارش ہو گئی، اتنی نہیں ہونی چاہیے تھی، یا گرمی بہت بڑھ گئی، اب تم ونٹر سٹارٹ کر دو. Who am I to teach اللہ؟ تو یہ بھی ایک شرک ہے. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 23، ساری باز پرس اللہ کی طرف ہوگی، سب کو سوال اللہ کرے گا. ہم اللہ کو سوال نہیں کر سکتے، وی آر نو بڈی. ہم انسان اللہ کو سوال، بلکہ کوئی مخلوق اللہ کو سوال نہیں کر سکتی. اگر سوال ہوگا تو اللہ کی طرف سے بندوں کو ہوگا، بندوں کی طرف سے اللہ کو سوال نہیں ہونا چاہیے. اور جب ہم اس منزل پر آ جائیں نا، جیسے آیت اللہ دستغیب شیرازی نے کہا کہ تمہیں بولنا نہیں، تمہیں سوچنا بھی نہیں، اپنی فکر کو بھی پاک کرو، اپنی فکر میں توحید لے کر آؤ، اپنے دل و دماغ میں توحید لے کر آؤ. جب میں یہ توحید کب آئے گی؟ جب مجھے توکل ہوگا اور میں رضا کی منزلوں پر آ جاؤں. اللہ تو جس حال میں رکھے آئی ایم ہیپی وتھ اٹ. ایٹ لیسٹ صبر کر سکتے.
شکر نہیں کر سکتے تو صبر تو انشاءاللہ ضرور کر سکتے، اللہ سے توفیق مانگ سکتے، اللہ ہم کو صابرین میں شمار کر. تو یہ صبر کی توفیق اللہ سے مانگے کہ خدایا ہم تجھے کوئی سوال نہ کرے، کوئی آبجیکشن نہ کرے، بلکہ تو جس حال میں رکھے ہم کو راضی برضا رکھنا. پھر ایک واقعے سے اپنے اس پوائنٹ کو سہارا دوں. ایک نبی کا زمانہ، پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. جناب عیسیٰ نبی کا دور ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک جنگل میں دیکھا یا ایک کہیں پہ ایک ایسی ڈیزرٹیڈ ایریا میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اللہ کی بڑی حمد و ثنا کر رہا ہے، بڑی تعریف اللہ کی کر رہا ہے، بڑا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور ایک جملہ بار بار اس کی زبان پہ آ رہا تھا، اللہ تھینک یو، شکر الحمدللہ کہ اے اللہ تو نے مجھے اس بیماری میں مبتلا نہیں کیا جس میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں. یعنی مثلا کوئی پینڈیمک ہے، کوئی وبا ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس میں بہت سارے لوگ جکڑے ہوئے، بہت سارے لوگ گرفتار ہیں، میں اس سے پروٹیکٹڈ ہوں، آئی ایم امیونائزڈ. اے اللہ تھینک یو، یو ہیو پروٹیکٹڈ می فرام دیٹ پرٹیکولر illness. اب یہ بار بار یہ جملہ کہہ رہا تھا اور اللہ کو تھینک یو کہہ رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یا جو نبی تھے ان کا وہاں سے گزر ہوا، ان کو اب وہ غور سے اس بندے کو دیکھ رہے جو حمد و ثنا بجا لا رہا ہے. کیا دیکھا؟ اس کے اندر آلریڈی 3 میجر ڈیزیز تھی. ایک تو وہ نابینا تھا، اندھا تھا. دوسرا پیرالائز تھا، یعنی نہ صرف کہ آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہا ہے بلکہ پیرالائزڈ ہے، کمپلیٹلی ٹوٹلی بیڈ ریڈن ہے، کچھ حرکت نہیں کر پا رہا ہے. اور تیسرا لیپریسی ہے، اور لیپریسی بھی ایسی ہے کہ اس کے بدن کا گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ پگھل پگھل کے زمین پہ گر رہا ہے. مسکیولر ایٹروپی، مسلز ڈی جنریٹ ہو رہے، زمین پہ کٹ کٹ کے گر رہا ہے. اب ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا وہ جو پروفٹ تھے جب اس کے قریب آئے، دیکھا آلریڈی 3 بڑی بیماری میں مبتلا ہے. اور کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ میاں تھینک یو فار پروٹیکٹنگ می، مجھے بڑی بیماری سے تو نے بچا لیا. تو اس نبی نے کہا کہ بھائی ایک تو بیمار ہے، کوئی شکایت نہیں، کوئی کمپلین نہیں، کوئی اللہ سے کوئی واویلا نہیں، اور نہ یہ دعا کہ تو مجھ کو صحت دے دے، ورنہ ہم سے یہ مانگا بھی، یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ دعا تو کرے مومن، کوئی یہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں کہ اللہ تو مجھے شفا دے، بلکہ تھینکس گیونگ ہو رہی ہے، اللہ گریٹیٹیوڈ مانا جا رہا ہے. خدایا تو نے، اب یہ پروفٹ کہہ رہے وہ کون سی بیماری ہے جس سے تو بچا ہوا ہے؟ آلریڈی اتنی بیماری میں مبتلا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ تو وہ کتنا خوبصورت جواب دے رہا ہے. ایک موحد کا جواب کیسا ہوتا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے اے نبی خدا، اللہ نے مجھے وہ سالم، ہیلدی، پیور دل دیا، وہ ہارٹ دیا جو اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے، اس کی نازل کی ہوئی نعمتوں کو آبزرو کرتا ہے، فیل کرتا ہے. میں دیکھ نہیں پاتا مگر آئی کین فیل اللہ کتنا رحمان و رحیم و کریم و مہربان ہے. میں کیوں شکایت کروں کہ مجھے کچھ نہیں ملا؟ میں کیوں نہ شکر کروں ان چیزوں پہ جو اللہ نے مجھے دی، زندگی دی، سانسیں دی، رزق دیا، روٹی پانی ہوا، سب کچھ جو اللہ نے دیا، میں کیوں اس کے اوپر شکر نہ ادا کروں؟ اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ نے مجھے بیمار سا دل نہیں دیا، اللہ نے مجھے ہیلدی پیور قلب سلیم عطا کیا. قلب سلیم کہ جو خدا کی معرفت رکھتا ہے، خدا کو پہچانتا ہے. دنیا میں جب ہم اطراف میں دیکھتے کتنے کافر ہو گئے، کتنے مشرک ہو گئے، کتنے مرتد ہو گئے، کتنے دین سے خارج ہو گئے. کتنے ایسے ہوتے خدا نخواستہ شب قدر میں بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے. کتنے مسلمان ایسے جو مسلمان ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، مسلمان ہیں مگر روزہ نہیں رکھتے، تو اللہ کی نافرمانی کرتے، اللہ کو پہچانتے نہیں، یا پھر شکایتوں میں گرے رہتے. کہتے آئی ایم پروٹیکٹڈ فرام دیٹ بیماری آف کمپلیننگ. اللہ کتنا اچھا جواب. وہ نبی حکم خدا سے آگے بڑھتے، اس بندے سے کہتے اپنا ہاتھ آگے کر، اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اس کو اٹھاتے اور اس کے پورے بدن پہ اپنا مبارک ہاتھ جب پھراتے تو ہی بیکمز اے ینگ چارمنگ ہینڈسم پرسن، اور اتنا خوبصورت، اتنا نور کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ نے تیرے تھینکس گیونگ اور تیرے اس قدر کے بدلے میں جو خدا کہتا ہے نا کہ میرا شکر کرو، شکر کرو، تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا.
جو تو نے شکر کیا، اللہ نے تجھے صحت بھی لوٹا دی، تجھے حسن و جمال و خوبصورتی سب کچھ عطا کر دی۔ آئے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، پروردگار ہم سب مومن، ہم سب کی لائف میں پرابلمز ہیں، کہیں بیماری، کہیں قرضہ، کہیں کچھ، سب کہیں نہ کہیں پریشان ہیں، ہمیں بھی تیری قضاء و قدر پہ راضی رہنے کی توفیق دے، ہم نیگیٹو پارٹ نہ دیکھیں اور شکایت نہ کرے، بلکہ ہم کو پازیٹیو اسپیکٹ دیکھ کر شکر کرنے کی، تیری حمد و ثنا بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔